ایک زمانے میں ایک جوڑا بہت دور سرزمین میں رہا کرتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کو ایک لڑکی کی خواہش تھی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد نوجوان خاتون ایک بچے کی امید کر رہی تھی۔ ایک دن جب وہ کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے اگلے دروازے پر سلاد کا ایک خوبصورت باغ دیکھا۔ بس اس لمحے اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب اسے یہ سلاد کھانی ہی کھانی ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، اگر میں نے یہ سلاد نہیں کھائی تو میں مر جاؤں گی۔ اس خاتون نے اپنی بھوک کھو دی اور وہ کافی کمزور بھی ہو گئی۔ آخرکار ایک دن اس کا شوہر اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس کو سلاد ضرور لا کر دے گا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں جاتا ہوں اور کچھ سلاد لے کر آتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کتنا خطرناک ہے۔ اگلے گھر کا دروازہ طاقتور جادوگرنی کا تھا اور اس باغ کو چاروں طرف سے بڑی دیواروں نے گھیر لیا تھا، جس میں داخل ہونے کی کسی میں جرأت نہیں تھی۔ شوہر نے اپنی ساری طاقت لگا دی اور دیوار پر چڑھ کر باغ کے اندر داخل ہو گیا اور ایک مٹھی سلاد اٹھائی۔ اس کی بیوی نے بڑی خوشی کے ساتھ سلاد کھائی اور اسے تھوڑا سا بہتر محسوس ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے اس کے لیے مٹھی بھر کافی نہیں تھا۔ اگلے دن اس کا شوہر پھر باغ میں گیا، لیکن اس بار اس کا چڑیل انتظار کر رہی تھی۔ چڑیل نے اس سے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے باغ میں آ کر میری ہی سلاد چرانے کی؟ شوہر نے چڑیل سے کہا، میری بیوی حاملہ ہے اور اسے یہ کھانے کا بہت دل کر رہا ہے، تو تم مجھ سے آ کر اس کی اجازت بھی تو لے سکتے تھے۔ شوہر نے کہا، دراصل ہم لوگ آپ سے بہت ڈرتے ہیں، ہم سمجھے کہ آپ ہمیں نہیں دیں گی، مجھے معاف کر دیں آپ۔ چڑیل نے کہا، معاف کر دوں تمہیں تو میں سزا دوں گی۔ شوہر نے کہا، اگر میری بیوی نے سلاد نہیں کھائی تو وہ کمزور ہو جائے گی، آپ مجھے یہ مہربانی کر کے دے دیں۔ چڑیل نے کچھ دیر سوچا، پھر اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک معاہدہ کر لیں، تم جتنی سلاد لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوگی، جیسے ہی تمہارا بچہ پیدا ہو جائے گا تم اسے میرے حوالے کر دو گے۔ خوف کے مارے شوہر نے فوراً چڑیل کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد بچی کی پیدائش ہوئی۔ جادوگرنی آئی اور بچی کو لے گئی۔ جادوگرنی نے بچی کا نام روپنزل رکھا، کیونکہ اس بچی کی ماں نے جس سلاد کے پتے کی خواہش کی تھی اس کا نام روپنزل تھا۔ جادوگرنی نے روپنزل کا خیال بہت اچھے طریقے سے رکھا۔ جیسے ہی روپنزل 16 سال کی ہوئی وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکی بن گئی۔ جادوگرنی نے اسے جنگل کے پاس ایک ٹاور میں رکھا، لیکن اس ٹاور میں سیڑھیاں نہیں تھیں، بالکل اوپر ایک چھوٹی کھڑکی تھی۔ جادوگرنی نے روپنزل کے سنہرے بال کبھی نہیں کاٹے تھے۔ جب بھی جادوگرنی اس سے ملنے کے لیے آتی وہ نیچے سے اسے آواز دیتی، روپنزل اپنے بال نیچے کی طرف پھینکو، تمہاری ماں آئی ہے۔ روپنزل نے اپنے سنہری بالوں کو چھوٹی کھڑکی سے نیچے پھینکا اور روپنزل کے بالوں کی مدد سے جادوگرنی اوپر تک پہنچ سکی۔ کئی سالوں تک یہی چلتا رہا اور ایک دن ایک شہزادہ شکار پر آیا اور دور جنگل سے اسے خوبصورت آواز سنائی دی۔ شہزادے نے کہا، کتنی خوبصورت آواز ہے۔ اس نے کافی سوچنے کے بعد اپنے گھوڑے کو اس خوبصورت آواز کی طرف دوڑایا۔ جیسے ہی وہ اس ٹاور پر پہنچا جہاں روپنزل رہتی تھی، اس نے دائیں دیکھا اور پھر بائیں دیکھا، لیکن ٹاور پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں یا بالکل کچھ اور نہیں تھا۔ آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے شہزادہ روز جنگل میں آتا، لیکن اس کو اوپر چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکا۔ ایک رات جب وہ پھر ٹاور کے قریب سے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک جادوگرنی نیچے انتظار کر رہی تھی۔ روپنزل، روپنزل، جلدی سے باہر ڈال دو، تمہاری ماں آ چکی ہے۔ روپنزل نے اپنے لمبے سنہری بالوں کو چھوٹی کھڑکی سے نیچے پھینکا اور روپنزل کے بالوں کی مدد سے جادوگرنی اوپر تک پہنچ سکی۔ اگلے دن سورج غروب ہوتے ہی شہزادہ ٹاور کی طرف آیا۔ آواز بدلتے ہی کہا، روپنزل اپنے بالوں کو نیچے پھینکو، میں تمہاری ماں ہوں۔ روپنزل نے اپنے بال نیچے پھینک دیے۔ شہزادہ بالوں کی مدد سے اوپر چلا گیا۔ زندگی میں پہلی بار روپنزل نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کو دیکھا اور وہ بہت گھبرا گئی۔ روپنزل نے شہزادے سے کہا، تم تو میری ماں نہیں ہو، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شہزادے نے روپنزل سے کہا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارا گانا سنا اور مجھے تمہاری آواز سے پیار ہو گیا، میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آواز ہے کس کی۔ شہزادے کی آواز روپنزل کو بہت پسند آئی اور وہ اس سے خوفزدہ بالکل بھی نہیں تھی۔ کچھ دنوں کے لیے سب کچھ بالکل ٹھیک چلتا رہا اور جادوگرنی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ آخرکار ایک دن شہزادے نے روپنزل سے شادی کرنے کا کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ روپنزل نے خوشی خوشی اسے ہاں کر دی، لیکن روپنزل کے پاس ٹاور سے نیچے اترنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک بہت اچھا آئیڈیا آیا۔
شہزادہ جب بھی ٹاور سے گزرتا تو رپنزل کو ایک کپڑے کا ٹکڑا دے کر جاتا۔ رپنزل ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک رسی بنانا چاہ رہی تھی، لیکن ایک دن رپنزل نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس نے غلطی سے جادوگرنی سے یہ کہا، امی، آپ سے تو تیز شہزادہ اوپر آ جاتا ہے۔ جادوگرنی نے غصے سے کہا، کون شہزادہ؟ کون سا شہزادہ؟ بتاؤ مجھے۔ اور اسی وقت جادوگرنی سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ جادوگرنی نے رپنزل سے کہا، میں نے کہا تھا نا، مجھے دھوکہ مت دینا۔ میں تمہیں اس دھوکے باز دنیا سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن تم نے… جادوگرنی اپنے غصے کو سنبھال نہ پائی اور اس نے رپنزل کے سنہری بال کاٹ دیے اور اس نے رپنزل کو ایک دور صحرا میں بھیج دیا۔ اس رات جادوگرنی ٹاور میں ٹھہری اور شہزادے کے آنے کا انتظار کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نیچے سے شہزادے کی آواز آئی، رپنزل، اپنے بال نیچے کی طرف پھینکو، میں تمہارا شہزادہ۔ جادوگرنی نے رپنزل کے کاٹے ہوئے بال نیچے کی طرف پھینکے۔ شہزادہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور وہ چڑھے جا رہا تھا۔ جب وہ اوپر آیا تو اس نے رپنزل کی بجائے جادوگرنی کو دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ جب جادوگرنی اس کے قریب آئی تو شہزادہ پریشان ہو کر ٹاور سے نیچے گر گیا۔ جادوگرنی خوب ہنسی۔ نیچے موجود جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادہ زندہ تو بچ گیا، لیکن کانٹوں کے آنکھوں میں گھسنے کی وجہ سے وہ اب کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے شہزادہ گھومتا رہا، اس خواہش میں کہ کسی طرح اسے رپنزل مل جائے۔ اس نے اپنا پیٹ پتوں اور پھلوں سے بھرا۔ آخرکار کافی چلنے کے بعد شہزادہ اس صحرا میں جا پہنچا جس میں رپنزل رہ رہی تھی، اور اچانک سے کچھ ناقابل یقین چیز ہوئی۔ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت آواز سنی۔ اس نے فوراً اس کی آواز پہچان لی۔ یہ آواز تو رپنزل کی ہے۔ وہ آواز کو سن کر اس آواز کا پیچھا کرنے لگا اور زور زور سے آوازیں دینے لگا، رپنزل، رپنزل۔ رپنزل بھی شہزادے کی آواز پہچان گئی۔ تم آ گئے۔ وہ شہزادے کی طرف دوڑنے لگی، میرے شہزادے۔ آخرکار ان دونوں نے ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیا۔ رپنزل نے شہزادے کو دیکھ کر گلے لگا لیا اور خوشی کے آنسو بہائے۔ رپنزل کے آنسو نے شہزادے کی آنکھیں نم کر دیں اور اچانک ایک معجزہ ہوا، شہزادے کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب وہ دیکھ سکتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر رپنزل بھی بہت خوش ہوئی۔ وہ ایک ساتھ مل کر شہزادے کے محل میں آ گئے، جہاں ان دونوں کا سب نے بہت اچھے سے استقبال کیا اور اب وہ خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔